بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل ون مین اسلامک ریسرچ ٹی وی۔ ہم لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنٹینیو کر رہے ہیں۔ تو اس میں آج بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوالات کیے ہیں، اس پہ بیسڈ ہے۔ تو یہ بہت اچھی ٹاپک ہے، انشاءاللہ یہ کنٹینیو کریں گے ہم لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر میں ایک بار کہا کہ قیامت میں لوگ ننگے اٹھیں گے۔ تو اس بات کی باریکی کو جو ہے حضرت عائشہ کے ذہن میں، حضرت عائشہ نے اس بات کی باریکی کو ذہن میں رکھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان سے فارغ ہوتے تھے، آتے تھے حجرے میں، حضرت عائشہ یہ باریک باریک باتوں کو سن لیتی تھی۔ تو حجرہ تو لگ کے تھا مسجد نبوی کو، تو وہ سوال تب کرتی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہوں گے تو کیا کسی دوسرے کی ایک دوسرے کے پہ نظر نہیں پڑے گی ان کی؟ ننگے بھی ہوں گے؟ تو اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارے انداز سے سمجھایا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ہوگا بہت بڑا نازک وقت ہوگا، اور سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اوبیسلی قیامت کے دن، کسی کی خبر تک نہ ہوگی۔ تو احادیث میں جو ہے ایک جگہ پہ آتا ہے کہ جہنم کو دیکھ لینے کے بعد ہر انسان یہی چاہے گا، یہی سوچے گا، جو نارمل انسان کا سوچ ہوتا ہے، یہی سوچے گا کہ میں بچ جاؤں، بھلے ہی سارے چلے جائیں اور جہنم میں ہی بچ جاؤں۔ میں بچ جاؤں کا مطلب ہے چاہے کوئی کہیں بھی جائے، میں بچ جاؤں بس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت میں کوئی کسی کو یاد بھی کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، 3 موقع پر کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔ یہ ایک موقع وہ ہوگا جب اعمال تولے جائیں گے، سب کو فکر رہے گا میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، اعمال تولے جائیں گے، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، اپنے اپنی پڑھی ہوئی سب کو۔ دوسرا، جب اعمال نامے بانٹ رہے ہوں گے، اس وقت بھی مجھے ہی دائیں ہاتھ میں مل جائے۔ تیسرا، جب وہ جہنم جو ہے وہ گرج کر کہہ رہی ہوگی کہ میں 3 قسم کے آدمیوں کے لیے مقرر ہوں، یہ خطرناک موقع ہوگا۔ اب یہ بھی ذرا باریکی کو غور کیجئے کہ اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال جو ہے وہ بہت چیزوں کو بہت ایک دم باریکی سے پوچھا کرتی تھی۔ ایک اور نازک سوال اور بھی ہے حضرت عائشہ نے کیا تھا، جو وہ خود عورت ذات ہونے کے وجہ سے شرم اور حیا جو ہے نا باریکیوں کو سمجھتی تھی، یعنی کہ انہیں خیال آیا کہ کنواری لڑکی نکاح کے وقت جو ہے نا رضامندی دیتے وقت بھی کسی حد تک شرماتی ہے اوبویسلی۔ چنانچہ اسی مشکل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے رکھا، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس کی خاموشی اس کی رضامندی ہے۔ تو یہ بہت باریکی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو جواب دیتے تھے۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور ایک واقعہ ہے کہ قرآن کے سورہ مومنون پڑھ رہی تھی، تو 4تھی آیت پر رکیں، اور وہ لوگ جو کام کرتے ہیں اور اس کے دل ڈرتے ہیں کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو سوچنے لگیں کہ یہ چور، بدکار اور شرابی کی طرف اشارہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت عائشہ نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس سے مراد وہ نمازی ہے اور روزہ دار ہے جو خدا سے ڈرتا ہے۔ پڑوسیوں کے حق ادا کرنے کے بارے میں پوچھا کہ ان میں پہلے کس پڑوسی جو ہے نا ان کا حق ادا کی جائے، کس پڑوسی کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جس کا دروازہ تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہو، یعنی کہ ایک دم جو قریب رہتا ہو۔ دیکھیے یہ بہت ہی سمجھداری اور انٹلیکچوئل جواب تھا۔ اوبویسلی آپ کے گھر میں وہی اسی کے بارے میں آیا تو کہ گھر کے سائیڈ میں پڑوسی رہ رہا ہو، بھوکا رہ رہا ہو، آپ کا پیٹ کیسے بھرا ہو تو آپ کو فکر نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے مسلمان ہیں؟ تو یہ تو ہے نا۔ اور ایک واقعہ اس میں سنائیں کہ قرآن میں محرم جو ہے نا، جس سے یعنی کہ جس سے نکاح نہیں ہو سکتا، محرم نامحرم سمجھ رہے ہوں گے، اور جن سے نکاح ہو سکتا ہے نامحرم، تو اس کی بحث ایک بار آئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی جو ہے نا تشریح اگر حضرت عائشہ کے بارے میں بار بار انہوں نے جو ہے نا یہ پوچھ کر حضرت عائشہ نہ کروا لیتی، تو آج امت واقعے میں
سسپینس میں رہتی. حضرت عائشہ باریکی کا سوال کرتی نہیں بہت زیادہ. تو انہوں نے کہا ایک بار حضرت عائشہ کے جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی چچا، یعنی کہ جن کو جو رضائی چچا ان کی بھابھی نے جن کو دودھ پلایا تھا، تو وہ گھر میں آئے، تو ان سے جو ہے ملنے آئے حضرت عائشہ سے. تو حضرت عائشہ نے ان سے پردہ کر لیا. تو چچا نے اعتراض کیا، تو وہ جانتے تھے میں تو تمہارا چچا ہوں. حضرت عائشہ نے جواب دیا میں نے تمہاری بھابھی کا دودھ پیا ہے، تو عورت کے دیور سے کیا تعلق. اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کہ یہ تمہارے محرم ہیں، چچا ہیں. جی ہاں، یہ بھی ایک محرم کا، محرم اور نامحرم قرآن نے ڈیفائن کر دیا ویسے، اور احادیث میں کمپلیٹ ڈیفائن ہو گیا، وہ تو کمپلیٹ چیزیں سمجھا دیا گیا ہے. ویسے یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے محرم ہیں، تو الفاظ یہ ہیں کہ یہ تمہارے چچا ہیں، تم انہیں اندر بلا لو. دیکھیے یہ جو ہے نا سمجھداری کی بات تھی. تو اسی طرح سے بہت سی باتیں حدیث میں جو ہیں وہ موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے نا ویڈیو یہ بھی لمبا ہو جائے گا، کنٹینیو ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو اور کچھ ایک دو واقعہ ہے اسے کنٹینیو کر کے میں یہ علم والا ٹاپک جو ہے نا یہ حضرت عائشہ کا جو علم اور باریکی سوال والا نا اس پہ میں وہ ختم کروں گا. پھر انشاءاللہ دوسرا ٹاپک پہ ہم لوگ آئیں گے. ٹھیک ہے، تو اجازت دیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.